أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أهلها أما بعد. وقت بالکل نہیں ہے اور وقت لینا بھی نہیں ہے اور ہر ہفتے آپ ہم کو سنتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے اپنا وقت جو ہے غیروں کو ہمارے ساتھ آئے تھے ان کو دیا. لیکن دو ایک باتیں جو ماشاءاللہ بہت بہترین محفل اور آپ لوگوں نے بہت بہترین ہمارا ساتھ دیا کہ جو اس محفل کو چار چاند لگایا. لیکن دو ایک باتیں جو ضروری ہوتی ہیں، چونکہ میں مستقل یہاں رہتا ہوں، آپ کے مزاج سے واقف ہوں، اس لیے دو ایک باتیں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے. دیکھیے جیسے ہمارے خود بزرگ عالم دین انہوں نے ایک حدیث پیش کیا آپ کے سامنے، ماتا ولم یارث امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ. یقیناً امام کی معرفت بہت ضروری ہے. اور یاد رکھیے گا ایک انسان، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو شروع سے ہی ہم اس کو دیکھ بھال کے ذریعے آگے بڑھاتے ہیں، اور کچھ جنگل کے ہوتے ہیں کہ جن کی ٹہنیاں کبھی ادھر کبھی ادھر، تو جن کی ٹہنیاں یہاں وہاں ہوتی ہیں تو ان کو لوگ توڑ دیتے ہیں. لیکن جنہیں ہم خوبصورت بناتے ہیں انہیں کوئی توڑتا نہیں ہے، چونکہ ہر آدمی دیکھتا ہے کہ آپ نے اسے کتنا محفوظ رکھا ہے. یاد رکھیے گا علم اس مزاج کا نام ہے جو چیزیں بھٹک رہی ہوں اس کو اکجا کر دیا جائے اور اسے خوبصورت بنا دیا جائے. یاد رکھیں آپ ایک واقعہ بہت آسان سے جانتے ہیں، جب کوئی تلوار کند ہو جاتی ہے تو ہم اس پہ دھار لگاتے ہیں. دھار لگاتے کس لیے ہے؟ تاکہ وہ پھر سے اسی رفتار سے چلے جیسے پہلے چل رہی تھی. یاد رکھیں یہ محفلیں، یہ مجلسیں جو علاقے میں کی جاتی ہیں وہ اسی وجہ سے کی جاتی ہے. ہمارے مزاج کی رفتار، ہمارے معرفت کی رفتار، ہمارے علم کی رفتار، ہماری محبت کی رفتار جو کم ہو رہی ہے، یہ محفلیں دھار کا کام کرتی ہیں. بہت سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں کیا ضرورت ہے کہ پروگرام کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے کہ مجلسیں کر رہے ہیں، ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ہمارا وقت خرچ ہو رہا ہے، ہم بے دین اب تک سو گئے ہوتے بستر پہ اور آپ جو ہے ایک فالتو کی زحمت جو ہے ہمیں دے دیا. معاف کیجیے گا، اگر یہ زحمتیں جسے ہم سمجھ رہے ہیں یہ رحمتیں نہ ہوتی تو آج ہم بیگانوں کی طرح لاوارث نظر آتے. لاوارث، یہ ہمارا واقعی فخر کرنے کا مقام ہے کہ ہمارے لیے ہمارا وارث امام زمانہ باقی ہے. اور آخری بات، میں نے بات کو ختم کر دیا، یاد رکھیے گا یہ محفلیں، یہ مجلسیں علم کا ذریعہ ہیں اور ہمارا وجود ہی ہے کہ جو علی کی محبت میں گزر رہا ہے اسے معرفت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. چونکہ ہم نے کربلا میں دیکھا ہے کہ کربلا میں امام حسین نے رجل فقیہ کہہ کر کے اپنے دوست کو بلا کے بتایا کہ دیکھو ہم نے جاہل کو نہیں بلایا ہے بلکہ ایک عالم کو بلایا ہے. یاد رکھیے گا اگر ہم سب پڑھے لکھے رہیں گے جیسے اس وقت کا امام عالم کو بلا رہا تھا ویسے آج کا امام بھی جب بلائے گا تو ہم لبیک کہتے ہوئے جاتے نظر آئیں گے. لہذا پروردگار سے یہی دعا ہے کہ محبوب یہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے بچوں کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرما. جو افراد یقیناً علم دین اور علم دنیا سے دور ہو گئے ہیں انہیں علم کی طرف راغب ہونے کی توفیق عنایت فرما. یقیناً بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو ہم میں شریک ہیں اور کسی نہ کسی دعا کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. بابو اگر ان کی نیک حاجات ہو تو انہیں قبول فرما. امام زمانہ کے صدقے میں آج جہاں کہیں بھی کوئی بھی طالب علم حاصل کر رہا ہو تو اسے کامیابی عنایت فرما. بابو یہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کے اس موضوع میں کچھ افراد ایسے ہیں جو مریض ہیں، بابو انہیں آل محمد کے صدقے میں جلد از جلد شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. بابو یہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جس کسی نے بھی اس محفل کے اہتمام میں دامے درہمے سخنے کسی بھی اعتبار سے خدمت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں، یہ ہمارا مولا جانتا ہے. معبود اس کو اس کے عوض میں دنیا اور آخرت
دونوں میں نعمتیں عنایت فرما۔ معبود یہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں جذبہ ایمانی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مولا کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود جو افراد پر سر روزگار ہیں انہیں ترقی عنایت فرما، جو بے روزگار ہے انہیں روزی عنایت فرما۔ میں یقیناً شکر گزار ہوں ان تمام دوستان اور بزرگان کا کہ جو ہمارے ساتھ یہاں پر ہماری آواز کو لبیک کہہ کر حاضر ہوئے ہیں۔ یقیناً اس کی اصل جزا تو آل محمد عطا کرنے والے ہیں، شہزادی دینے والے ہیں، لیکن ہم صرف دعا کر سکتے ہیں معبود ان تمام افراد کی نیک حاجتوں کو قبول فرما، انہیں صحت و سلامتی عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ آئیے مل کر دعا امام زمانہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک حجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد